نؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام وقال الله تبارك وتعالى ومن يطع الرسول فقد أطاع الله اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبیبک من زانت بہ الاسر. برادران اسلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہر قوم راست راہ دین و قبلہ گاہ. اقوام عالم میں انسانی تاریخ میں یہ بات موجود ہے کہ زمین پر جہاں کہیں انسان بسا اس نے دین یا مذہب کے نام پر اپنے لیے ایک راہ ضرور منتخب کی. وہ حق تھی یا باطل؟ تاریخ میں ہمیں ایسے لوگ نظر آتے ہیں جنہیں مکان بنانا تو کیا لباس کی تمیز نہیں تھی، ویرانوں میں جنگلوں میں رہتے تھے، رشتوں کی تمیز نہیں تھی، کھانے پینے کی تمیز نہیں تھی، لیکن مذہب سے بیگانہ نہ تھے. کچھ رسومات کسی نہ کسی طرح مذہب کے نام پر انہوں نے ایجاد کر رکھی. کہیں انسانی تاریخ میں آپ دیکھ لیں کوئی نہ کوئی چند رسومات انہوں نے اپنے مذہب کے نام پر، اور پھر ان کی پوری زندگی جو ہے اس کے گرد گھومتی ہے. ان کا ہر عمل، جس رسم کو وہ مذہبی عقیدت دیتے ہیں، ان کی باقی زندگی کے سارے پروگرام اس محور کے گرد گھومتے رہتے. مذاہب عالم میں اللہ جل شانہ نے اپنے نبی برحق کو مبعوث فرما کر پوری انسانیت کے لیے ایک کوڈ آف لائف دیا جسے ہم اسلام کہتے ہیں. اسلام کا مادہ سین الف اور لام سے ہے، سلامتی کا ضامن ہے. یہ ہر شعبے زندگی میں سلامتی، موت میں سلامتی، ما بعد الموت سلامتی، اول و آخر سلامتی کا ضامن ہے. اور اس کا اعجاز ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مبعوث ہو کر اعلان فرمایا، ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے اولاد آدم تم جہاں کہیں ہو میں تم سب کے لیے اللہ کا رسول ہوں. حضرات گرامی، یہ بات دو پہلوؤں سے اگر اس پہ نظر کی جائے تو عقل نارسا آج بھی ان عظمتوں کو نہیں پا سکتی، ان پہلوؤں کا احاطہ نہیں کر سکتی، ان جرتوں کو انسان کی فانی نظر دیکھ نہیں سکتی جو اس جملے کے پیچھے ہیں کہ رسول کا منصب ہوتا ہے دو طرح کی باتیں، دو پروگرام امت کو دینا. ایک حصہ ہوتا ہے بندے کا تعلق اپنے خالق مالک اور رب کے ساتھ، اس میں ایمان عقیدے سے لے کر عبادات ایک شعبہ ہوتا ہے جو فرد کا تعلق اس کے معبود برحق سے ہوتا ہے. دوسرا شعبہ ہوتا ہے جو تعلق بندوں کا بندوں سے ہوتا ہے. یہ جو دوسرا شعبہ ہے یہ اتنا مشکل ہے کہ پوری امت میں ہر فرد کے حقوق و فرائض کی تعیین کی جائے. اس میں غریب بھی ہیں، فقیر بھی ہیں، محتاج بھی ہیں، مالدار بھی ہیں، اس میں طاقتور بھی ہیں، کمزور بھی ہیں، اس میں بڑے بڑے فاضل بھی ہیں اور جاہل بھی ہیں،
اس میں مرد بھی ہیں، خواتین بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، بچے بھی ہیں، اس میں وہ بھی ہیں جو کما سکتے ہیں، وہ بھی ہیں جو اٹھ نہیں سکتے، اس میں بیمار بھی ہیں، مریض بھی ہیں، مجبور بھی ہیں۔ اب ایک ایک فرد کے لیے حقوق کی فہرست بنائی جائے، پھر ایک ایک فرد کے لیے ڈیوٹی تقسیم کی جائے، فرائض تقسیم کیے جائے، اور پھر مزے کی بات تب ہے جب اس سارے پروگرام کی نگرانی کا ذمہ بھی لیا جائے کہ یہ ایسا ہی ہوگا۔ تمام انبیاء نے یہ کمال کیا، اللہ نے انہیں یہ علم و فراست عطا فرمایا، پروگرام بنا کر عطا فرمائے۔ لیکن ایک اور بات، ہر نبی کسی قوم، کسی خاص علاقے اور ایک خاص وقت تک کے لیے تشریف لایا تو وہ حقوق و فرائض کی فہرست بھی محدود ہوگی۔ یہ اعلان کہ ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اولاد آدم جہاں تک ہے اور جب تک باقی رہے گی سب کے لیے ایسا راستہ متعین فرمانا کہ دنیا مختلف خطوں میں بٹی ہوئی ہے، ہر خطے کا موسم الگ ہے، اوقات الگ ہے، دن رات الگ ہے، مختلف قوموں میں بٹی ہوئی ہے، ہر قوم کا مزاج الگ ہے، کھانے پینے کے طریقے الگ ہیں، سلیقے الگ ہیں، زبان الگ ہے، رہن سہن الگ ہے، تہذیب الگ ہے۔ ہر ایک کو اپنی تہذیب کے ساتھ لگاؤ ہے، اس پہ فخر ہے۔ ہر ایک کے پاس باپ دادا کی بنائی ہوئی رسومات اور ان کے متعین کیے ہوئے حقوق و فرائض کے انداز موجود ہیں۔ اب اس پوری مخلوق کو ایک ایسا رشتہ اللہ سے رشتہ قائم کرنے کا ایسا طریقہ، ایسا سلیقہ جو موسموں، اوقات اور مزاجوں سے بالا تر ہو کر پوری انسانیت کے لیے قابل عمل ہو، یہ عطا کرنا آسان کام نہ تھا۔ یہ صرف اللہ کا کام ہے اور اللہ کا نبی عطا کر سکتا۔ اور عجیب بات ہے، 14 صدیاں اس پہ گواہ ہیں کہ اللہ سے رشتے کا وہ خوبصورت انداز تعلیم فرمایا آقا نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کہ تب سے اب تک روح زمین پر جسے توفیق ہوتی ہے وہ بڑے مزے سے اس پر عمل کر سکتا ہے، کوئی دکھ نہیں ہوتا، اور آج بھی رحمت الہی کے مزے لوٹتا ہے اور برکات نبوی سے مستفید ہوتا ہے۔ صدیاں اس کا نہ بگاڑ سکیں، فاصلے اس کا کچھ نہ بگاڑ سکے، زمانے اس پہ اثر انداز نہ ہو سکے، موسموں کی تبدیلی نے اسے متاثر نہ کیا، قوموں کے مزاج اس کے راستے میں رکاوٹ نہ بن سکے، اور رسومات اسے فتح نہ کر سکی۔ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم۔ اب جو اس کا دوسرا شعبہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم حقوق و فرائض کی فہرست عطا فرمائے روئے زمین کی انسانیت کے لیے۔ یہ اتنا آسان کام نہ تھا۔ کوئی بیٹھ کے سوچے، ہم تو اپنے گھر کے 4-5 بچوں کے لیے کام نہیں بانٹ سکتے، اور جو ہم بانٹتے ہیں انہیں پسند نہیں آتا۔ 2-3 بیٹے ہوں ان میں ہم کام نہیں بانٹ سکتے، اور جو ہم بانٹتے ہیں وہ انہیں راس نہیں آتا، بہت مشکل ہوتا ہے اکاموڈیٹ کرنا۔ روئے زمین کے ہر فرد کو وہ حسین امتزاج عطا کرنا کہ کسی کے حق پر آنچ نہ آئے اور کسی پر اس کی ہمت سے زیادہ بوجھ بھی نہ پڑے۔ یہ فہرست بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عطا فرمائی۔ قرآن حکیم نے سارا نصاب عطا کر کے اللہ نے اعلان فرما دیا، الیوم اکملت لکم دینکم، میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، اب اس میں کسی کمی بیشی تبدیلی کی گنجائش نہیں، ضرورت ہی پیش نہیں آئی۔ فرمایا اتممت علیکم نعمتی۔ ایک بات رہ جاتی تھی کہ بار الہ بار بار انبیاء کا تشریف لانا، بار بار کتابوں کا آنا، بار بار نئی رحمتیں لاتا تھا،
نبوت بھی ختم ہو گئی، کتاب بھی آخری آ گئی، انبیاء کا آنا ختم ہو گیا، تو شاید باقی مخلوق جو ہے وہ نئی رحمتوں سے، نئی برکات سے، نئے آنے والے انعامات سے تو وہ رہ گئی۔ فرمایا نہیں، اتممت علیکم نعمتی، ہے لوگو جتنی نعمتیں اس دار دنیا میں کوئی انسان میری بارگاہ سے حاصل کر سکتا ہے وہ میں نے ساری اس میں سمو دی۔ کسی ایسی نعمت کا تصور نہیں ہے جو اس کے باہر ہو۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، میری اور تو میں اس کا ترجمہ بامحاورہ کیا کرتا ہوں علماء سے معذرت کے ساتھ، اور اللہ بھی مجھے معاف فرمائے۔ میں اس کا ترجمہ یہ کیا کرتا ہوں کہ منشا باری یہ ہے کہ میری اور تمہاری صلح اب اسلام پر ہے۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اسلام کو تم اپنی زندگی کی بنیاد بنا لو، عقیدے سے لے کر عمل تک، تو میری اور تمہاری صلح اس پر ہے، اور صلح کے باہر لڑائی ہوتی ہے۔ دو باتیں آ گئی اس میں، ایک تو اسلام سے نکلو گے تو نعمت کا تصور نہیں ہوگا، اسلام کے باہر راحت نہیں ہوگی، تکلیف ہوگی، دکھ ہوگا، پریشانی ہوگی، اور دوسرے فرمایا میری تمہاری صلح بھی نہیں رہے گی۔ اگر میں نے تمہیں عذاب نہ دیا تو جو اپنے ہاتھوں سے تم مصیبتیں خرید رہے ہوگے میں اس سے بچانا بھی چھوڑ دوں گا۔ صلح ہی جو نہیں ہے تو مجھے تمہاری کیا پرواہ۔ یہاں ہمیں ہمارے آج کے دور میں جو میں سمجھتا ہوں میری ناقص رائے میں، یہاں ہمیں غلطی لگ گئی ہے۔ شد پریشاں خواب من از کثرت تعبیرہا، ہم نے نبوت، پیغام نبوت، برکات نبوت کو عبادات پہ ختم کر دیا، اور ہم نے سمجھا کہ تسبیحات کا پڑھنا، تقریر کرنا، تبلیغ کرنا، تفسیر پڑھنا، ترجمہ پڑھنا، ذکر کرنا، نوافل ادا کرنا، فرائض ادا کرنا، روزے رکھنا، حج کرنا، بس دین مکمل ہو گیا، باقی آخر ہم انسان ہیں، بھول چوک ہوتی رہتی ہے، خیر ہے گزارا ہوگا۔ بات یہ نہ تھی، یہ شعبہ جس سے ہم مقصد نبوت سمجھے بیٹھے ہیں، نہ نبوت نے اس پہ اتنا اصرار کیا اور نہ اللہ نے فرمایا کسی کو زبردستی کلمہ پڑھانے کی ضرورت ہی نہیں، جو پڑھنا چاہتا ہے پڑھ لے، جو نہیں پڑھنا چاہتا اسے آپ پیغام پہنچا دیں۔ لست علیہم بمسیطر، آپ ان پر کوئی داروغہ مقرر نہیں کیے گئے کہ آپ کی ذمہ داری ہے کلمہ، آپ کی ذمہ داری میرا پیغام پہنچانا ہے۔ اس کے بعد ان الینا ایابہم ثم ان علینا حسابہم، انہیں پلٹ کر میرے حضور آنا ہے، ان سے میں حساب کر لوں۔ بندوں کے لیے فرمایا کہ میرے حقوق میں اگر کمی رہ گئی، میرا کرم تمہارے گناہوں سے عاجز نہیں آ سکتا، تمہاری خطائیں میری رحمت کو عاجز نہیں کر سکتی، میں معاف کر دوں۔ جو دوسرا شعبہ ہے کہ حقوق و فرائض متعین کیے جائیں، اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ کوئی کلمہ پڑھے یا نہ پڑھے، جو انسانی حق اس کو اللہ نے دیا ہے اس کی حفاظت اس بندے کے ذمہ ہے جس نے کلمہ پڑھ لیا۔ کلمہ پڑھنے کے بعد جہاں نماز فرض ہو گئی، روزہ فرض ہو گیا، عبادات فرض، نفل، سنت، واجب اپنی اپنی جگہ آ گئی، وہاں یہ ذمہ داری بھی آ گئی کہ جو حقوق کسی کے میں نے متعین کر دیے ہیں اور جو نظام میرے نبی نے عطا فرمایا ہے، اسے روئے زمین پر نافذ کرنا اور ایک ایک انسان کے حق کا تحفظ کرنا، یہ تمہاری ذمہ داری۔ کنتم خیر امہ اخرجت للناس، تم بہترین قوم ہو جو اولاد آدم کے لیے جیتے ہو، دوسروں کے لیے زندہ رہتے ہو، تأمرون بالمعروف، نیکی اور بھلائی جو ہے اس کا حکم دیتے ہو۔ یہاں اللہ نے درخواست کرنے کا نہیں فرمایا، تأمرون، حکم دیتے ہو اس کا،
وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ اور برائی سے روک دیتے ہو، اور اس کا معاوضہ تمہارے لیے صرف یہ ہے وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ کہ تمہارا تعلق اللہ سے ہے، اس کی رضا کے لیے، اس کی اطاعت کے لیے۔ اب جو یہ پہلا کام عبادات کا تھا، اس کے لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار نہیں اٹھائی، لیکن جب معاملہ حقوق و فرائض کا آیا تو وہ ہستی جو رحمت للعالمین ہے، اس نے دو زریں پہن کر شمشیر بکف میدان کارزار میں قدم بڑھایا۔ جہاں انسانی حقوق پہ زد پڑی وہاں نبی رحمت سینہ سپر ہو گئے، جانثاران نبوت سینہ سپر ہو گئے۔ وقاتلوا وقتلوا، کاٹا لوگوں کو اور اپنی جانیں کٹوائیں، اپنی گردنیں کٹوائیں۔ کیوں؟ عجیب لوگ ہیں، جزیرہ نما عرب سارا فتح ہو چکا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے مبارک میں پورے جزیرہ نما عرب پر اسلامی ریاست بن گئی ہے، یہود ملک بدر ہو گئے ہیں، اور ان کو دیکھو یہ کیسر کا دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں۔ بھئی عرب کو کیسر سے کیا نسبت؟ جزیرہ نما عرب تو اس کے ایک صوبے کا 10واں حصہ بھی نہیں بنتا، سارے عرب کے افراد جمع کرو تو اس کے ایک صوبے کے گورنر کے پاس جتنی سپاہ ہوتی ہے اتنی عرب کی آبادی نہیں بنتی۔ اور اسی وقت صرف کیسر کو نہیں، اسی وقت کسرا کا دروازہ بھی کھٹکھٹا رہے ہیں، اسی وقت افریقہ کو بھی روانہ ہو رہے ہیں، اسی وقت مشرق کو بھی۔ یہ کیا ہو گیا؟ کیا طوفان ہے؟ یہ لوگوں کو مسلمان کرنا چاہتے ہیں؟ نہیں، لا اکراہ فی الدین، کوئی ڈنڈے سے کلمہ نہیں پڑھا سکتا۔ تو چاہتے کیا ہیں؟ یہ ان سے پوچھو جو ان کے دروازے پہ کھڑے ہیں۔ یہ بات کیسر نے بھی پوچھی تھی، اس نے کہا تھا میں جانتا ہوں عرب میں کچھ نہیں ہوتا اور تمہارے پاس کھانے کو کچھ نہیں بچتا، تو تمہیں اگر کمی آ گئی ہے تو کتنی دولت چاہیے؟ تم مانگو، میں اس سے زیادہ دے دوں گا۔ تمہارے ساتھ لڑنا مجھے پسند نہیں، میری تو شان کے خلاف ہے۔ میں عربوں کے ساتھ، اتنی چھوٹی سی لوگوں کے ساتھ، چند خانہ بدوشوں کے ساتھ اب میں کیسر میدان میں اتروں؟ یہ میری شان کے خلاف ہے، تمہیں جو دولت چاہیے لے جاؤ، اور اگر تمہاری آبادی بڑھ گئی اور سمجھتے ہو جگہ تنگ ہوگی تو مجھ سے کچھ رقبہ بھی لے لو۔ انہوں نے کہا یہ بات نہیں ہے، ہم واقعی وہی تھے جو تو سمجھ رہا ہے، لیکن اللہ نے ہم میں رسول مبعوث فرمایا، اب ہم وہ نہیں ہیں، اب ہم دوسرے ہیں، ہمارے پاس اللہ کا پیغام ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ تو بھی اپنا رشتہ رب العالمین سے جوڑ لے، پھر تجھے سمجھ آ جائے گی کہ ہم کیا کرنا چاہتے ہیں، وہ تیری ذمہ داری ہو جائے گی، ہم کر چلے جائیں گے، تو دولت بھی اپنے پاس رکھ، حکومت بھی پاس رکھ۔ اس نے کہا میرے پاس میرے باپ دادا کا مذہب ہے، صدیوں سے آ رہا ہے، میں وہ چھوڑ کر تمہارا مذہب کیوں قبول کروں؟ ٹھیک ہے، انہوں نے کہا کوئی زبردستی نہیں، لیکن ایک اور بات ہے، جو رسول ہم میں مبعوث ہوا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس نے روئے زمین پر بسنے والے انسانوں کے حقوق کی ایک فہرست دی ہے، ہم ہر فرد کے حق کا تحفظ کریں گے، وہ دنیا میں کہیں بھی بستا ہو۔ تمہارے ملک میں لوگوں کے حقوق محفوظ نہیں ہیں، ہم تمہیں ظلم نہیں کرنے دیں گے۔ اس نے کہا ملک میرا، لوگ میرے، حکومت میری، سلطنت میری، رعیت میری، تم کون ہو؟ انہوں نے کہا نہیں، زمین بھی اس کی، لوگ بھی اس کے، ہم بھی اس کے ہیں، ہم تو سپاہی ہیں، ہمیں تو حکم ہے۔ اس نے کہا اگر میں نے نہ مانا تو انہوں نے کہا اس کا فیصلہ تلوار کر دے گی، چوتھی تو بات ہی کوئی نہیں۔ اور واقعی یعنی اس کام کے لیے انہوں نے یوں محنت کی کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ، تاریخ حرم میں یہ بات ملتی ہے کہ ایک بادشاہ نے ایک زمانے میں مکہ مکرمہ پہ قبضہ کیا، اسے یہ حسد تھا کہ اس وقت بھی عظمت کعبہ تھی
کہ لوگ یہاں کیوں آتے ہیں، اور اس نے سارے شہر کو قیدی بنا لیا، اور وہ چاہتا تھا کہ یہ سارا حرم والی بات ختم کر دی جائے اور یہ منظم کر دیا جائے کعبہ، اور ان لوگوں کو ملیا میٹ کر دیا جائے کہ اسے ایک مرض نے آ لیا، اس کے اندر سے منہ سے پانی آتا تھا جس میں ناقابل برداشت حد تک بو ہوتی تھی۔ شاید طبیب عاجز آ گئے تو اس کے ساتھ جو اہل علم تھے اس زمانے کے کتاب کے عالم، انہوں نے اسے کہا کہ بادشاہ یہ بیماری نہیں ہے، یہ اللہ کا عذاب ہے، اور جس حرم کو تو ختم کرنا چاہتا ہے اس ارادے سے باز آ جا، ان لوگوں کو رہا کر دے تو بچ سکتا ہے۔ اسے بات سمجھ میں آ گئی، اس نے آزاد کر دیا اہل مکہ کو اور حکم دیا کہ اس شہر کا ہر باسی 6 مہینے تک میری ذمہ داری پر کھائے پیے گا، ان کے 6 مہینے کا خرچ جتنا میں نے انہیں تکلیف دی ہے آئندہ 6 مہینے کا راشن سب کو دے دو۔ لیکن اسے دلچسپی پیدا ہو گئی کہ اس حرم کی عظمت اور اس بات کو آگے بڑھاؤ، مجھے بتاؤ اس میں کیا ہے۔ اس کے علماء نے اس زمانے میں اسے بتایا کہ یہاں اللہ کا وہ نبی مبعوث ہوگا جو ساری انسانیت کے لیے نبی ہوگا اور خاتم النبیین ہوگا، وہ اس شہر عظیم میں پیدا ہوگا اور ہجرت کر کے دوسرے شہر میں بسے گا۔ وہ کہاں ہوگا؟ انہوں نے کہا وہ شہر ابھی تک نہیں ہے، لیکن ہمیں جگہ کا اندازہ ہے جہاں وہ شہر بسایا جائے گا۔ اس وادی کو یثرب کہتے تھے اس لیے کہ یہاں ایک خاص جھاڑی ہوتی تھی جس پر ایک خاص قسم کی مکھی بیٹھتی تھی، وہ جسے کاٹتی اسے بخار آ جاتا، تو لوگ اس وادی سے بچ کر نکلتے تھے اور اسے یثرب کہتے تھے، تکلیف دہ جگہ۔ ان کا وہ جو وادی یثرب کہلاتی ہے جہاں سے لوگ دامن بچا کے نکلتے ہیں، وہ کبھی مدینہ بنے گی۔ تو اس نے کہا یہ کام میں کیوں نہ کروں۔ وہ سارے جھاڑ جنکاڑ اس نے صاف کرا کے وہاں اپنی قوم کے کچھ لوگوں کو آباد کیا، اور یہ بنیاد پڑی مدینہ الرسول کی۔ ان میں جو بہت معتبر یا قریبی تھا اس کا عالم، اسے اس نے ایک چٹھی لکھ کر دی کہ میرا یہ خط تمہارے پاس رہے گا، اگر میں دنیا سے گزر جاؤں اور وہ نبی مبعوث ہو وہاں جائے تو میرا خط دینا، تمہارے زمانے میں نہ جائے تو اپنی اولاد کو دینا، وصیت کرنا ان کے زمانے میں نہ جائے تو اپنی اولاد کو دے۔ تو کئی پشتوں کے بعد وہ خط ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے پاس تھا۔ حضور جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو جانثاران رسول ناکہ سے لپٹ گئے، حضور میرے گھر کو رونق بخشے میرے۔ آپ نے فرمایا میری ناکہ معمور ہے اللہ کی طرف سے، اسے پتا ہے اسے کہاں جانا ہے، اسے چھوڑ دو۔ اور وہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر جا بیٹھی جہاں وہ خط موجود تھا۔ اور پہلا قیام ان کے گھر کو نبی علیہ السلام نے رونق بخشی۔ دنیا سے لوگ حرم کی اور روضہ رسول کی زیارت کو جاتے ہیں، جس گھر میں آ کر حضور مکین ہوئے وہ تو اس قابل تھا کہ بندہ وہیں رہتا، وہیں مرتا، اسی مکان میں دفن ہو جاتا۔ لیکن ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی قبر ہمیں قسطنطنیہ کی شہر پناہ کے پاس نظر آتی ہے۔ یار اتنا قیمتی گھر اور صحن کیوں چھوڑ گئے؟ اس فریضے کو انجام دینے کے لیے جس کے لیے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شمشیر بکف ہوئے تھے۔ اس گھر سے اس صحرا میں دفن ہونا ان کے نزدیک قیمتی تھا، جو بات خود اللہ کو بھی پسند ہو اور اللہ کے حبیب کو بھی پسند ہو۔ ہم سے جہاں غلطی ہوئی، ہم نے جہاں ٹھوکر کھائی، ہم سجدے بڑے کرتے ہیں لیکن مسجد سے نکل کر خود بھی ظلم میں شامل ہو جاتے ہیں۔ اور ظلم میں شمولیت دو طرح سے ہوتی ہے، ایک وہ ہوتا ہے جو ظلم کرتا ہے، اور بڑا ظالم وہ ہوتا ہے جو ظلم دیکھ کر خاموش رہتا ہے، وہ ظلم کرنے والے سے بڑا ظالم ہوتا ہے۔ اس لیے کہ اس ظلم کو بڑھاوا دینے میں خاموش رہنے والے کا ہاتھ ہوتا ہے، اور یہ خاموش رہنے والی اکثریت ہوتی ہے۔ اس لیے یہ بڑے ظالم ہوتے ہیں کہ یہ اکثریت ہوتی ہے۔ تو دین اسلام آج بھی
اس قوم کو آواز دے رہا ہے کہ دنیا پہ جہاں بنی آدم پہ ظلم ہوتا ہے اس کی باز پرستوئی سے ہوگی، اور یہ قوم خود ظلم کا شکار ہے. اپنی بیٹیوں سے، اپنے گھر سے، اپنی جان اور مال سے ظلم کا ہاتھ اٹھا نہیں سکتی. کسی کو کیا سہارا ہے؟ عاشق ہو یا تم بھی آج کے سادہ نیک مسلمان ہو. بہت خوبصورت کسی نے کہا ہے، عاشق ہو یا تم بھی آج کے سادہ نیک مسلمان ہو، کام لگا کر رب کے ذمے تنبو تانے بیٹھے ہو. اس نے ذمہ داری دی امت محمد رسول اللہ کو، اور ہم ہاتھ منہ دھو کر آ کر بیٹھ گئے کہ ہم تو یہ بیٹھے ہیں، خدایا تو کر. آج بھی اللہ اور اللہ کا رسول اپنے ماننے والوں کا انتظار میدان عمل میں کر رہا. جسے میدان عمل میں خدا نظر نہ آیا اسے مسجد میں اللہ نظر نہیں آئے گا. اللہ کریم ہمیں اسلام کا یہ فلسفہ سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.